رخ کرتے ہیں لاہور کا، جہاں پر اس وقت خواجہ سعد رفیق کارکنان سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپسی کا فاصلہ بڑھ گیا ہے، یہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سو انتخابات کے بعد ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ یہ جو فضا میں تلخی پیدا ہو گئی ہے، جو فاصلے بڑھ گئے ہیں، ان کو ختم کیا جائے اور پاکستان میں قومی اتحاد جو ہے اس کو مضبوط بنایا جائے۔ پاکستان کو باہر سے ایک نظر آنا چاہیے، پاکستان کے دشمنوں کو بھی ملک ایک نظر آنا چاہیے۔ اسی طرح جو قوتیں ملک کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر یا نسلی بنیادوں پر تقسیم کرنے کی بات کرتی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کا اس ملک پہ برابر حق ہے۔ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون نے جو کام کیا ہے پچھلے 5 سال میں، اللہ کریم نے موقع دیا، ہم اس کام کو کامیابی سے آگے بڑھائیں گے۔ لوڈ شیڈنگ بہت فرق پڑ چکا ہے، اسے زیرو پہ لے کے جانا ہے، بلکہ اتنی بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو اور ہم پڑوسیوں کو فروخت کر سکیں، لیکن اگر کام کرنے دیا جائے، اگر اڑنگے نہ دیے جائیں، اگر دھرنے نہ دیے جائیں اور اگر خراب نہ کیا جائے۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی تمہیں حکومت کرنی پڑ گئی اور جو تم نے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کا عشر عشیر بھی ہم نے کیا تو پہلا سال نہیں نکالو گے تم۔ ہم تو گرتے پڑتے 5 سال نکال گئے ہیں، تم سے پہلا سال نہیں نکلے گا۔ تو آج ایک طرف کارکردگی کی سیاست ہے، ایک طرف الزام تراشی کی سیاست ہے، ایک طرف کام بول رہا ہے، کام بولتا ہے، کام بول رہا ہے۔ یہ جو سڑک جس سے میں گزرا ہوں، یا کچھ تھا گزرنے کے لیے سوائے ایک چھوٹی سی سڑک کے؟ سوچا تھا کبھی؟ مجھے میرے دوستوں بتاؤ، کبھی سوچا تھا یہ ڈیول کیریج میں بنے گی؟ ابھی تو یہ 120 فٹ کی بننی تھی، شوگر کرے 80 فٹ کی بنی ہے، اور یہ سارا علاقہ اوپن ہو گیا ہے اور ایک سہولت آ گئی ہے، اور کتنا بڑا انفراسٹرکچر آپ کے ارد گرد بن گیا ہے، آنے جانے کے راستے کھل گئے ہیں۔ اور یہ جو رنگ روڈ بنی ہے، اس کی سروس روڈ ایک نیا راستہ ہے، یہ رنگ روڈ ایک نیا راستہ ہے۔ کبھی خواب میں کسی نے سوچا تھا کہ یہاں پہ یہ حالات ہو جائیں گے اور سالوں میں صورتحال بدل جائے گی؟ اور یہاں جس کا گھر ہے یا دکان ہے یا کوئی 2 4 5 کلاس جگہ ہے، اس کی قیمت 4 گنا بڑھ گئی ہے، 3 گنا۔ یہ تو وہ علاقہ تھا شہر کا جہاں پہ جو کٹا ہوا تھا شہر سے، آج یہ شہر کے اندر آ گیا۔ یہ کام کرنے سے آیا نا، ایسا کام اور کس نے کیا ہے؟ پشاور میں کوئی کام ہوا ہے؟ پشاور کو وہ کھول کے چلا گیا ہے، بہت بڑے بڑے کھڈے ڈال گیا ہے، میٹرو بس بنانے کے چکر میں کچھ نہیں کیا اور چلا گیا۔ اور ہم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آج کراچی کا امن واپس آ گیا ہے، فاٹا قومی دھارے میں لوٹ آیا ہے، بلوچستان کا امن الحمدللہ واپس آ رہا ہے، سی این جی اسٹیشن کے باہر اب قطاریں نہیں لگتی، لوگوں کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، بجلی کی صورتحال کہیں بہتر ہو چکی ہے، سی پیک پاکستان میں آ گیا ہے، موٹر ویز بن رہی ہیں، پل بن رہے ہیں، فلائی اوور بن رہے ہیں، انڈر پاس بن رہے ہیں۔ یہ جو ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں لاہور میں اور باقی شہروں میں، یہ کبھی تصور کیا تھا؟ یہاں تو میری بسیں چلتی تھیں جن میں عورتوں کا بیٹھنا محال تھا، یاد کریں نا وہ دن، کوئی 100 سال پرانی بات نہیں ہے، ابھی 4 سال پہلے کی کہانی ہے۔ انجن پنجن ان کے ہلے ہوتے تھے، دھواں وہ چھوڑتی تھی، سارے شہر میں کو آلودہ کرتی تھی، 1.5 گھنٹہ سٹاپ پہ لوگ کھڑے رہتے تھے، بچیاں، جوان، اسٹوڈنٹس، بزرگ لوگ، بس ہی نہیں آتی تھی۔ یاد ہے آپ کو؟ اگر کسی نے یہ منظر دیکھنا ہے تو کراچی چلا جائے، کراچی آج کل بھی یہی حالات ہے۔ آپ کے یہاں کلچر بدل گیا، وہ الٹے ہو کے کھڑے ہوتے تھے ہم لوگ منی بسوں میں، وہ نظام ختم ہو گیا، اب سپیڈو بس آ گئی ہے، میٹرو بس آ گئی ہے، اور کئی چیزیں چل رہی ہیں، یہ اور 4 5 7 سال میں بہت امپروو کر جائیں گی، لیکن اگر کام کرنے دیا ہے۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن میں بھی آزادی ہونی چاہیے اور الیکشن کے بعد بھی کام کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔
غلط کام پہ تنقید ہونی چاہیے, صحیح کام کی تعریف بھی ہونی چاہیے. اگر ہر کام میں سے کیڑے نکالے جائیں گے اور ہر کام کو برا کہا جائے گا تو پھر لوگ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور جب لوگ دل چھوڑ دیتے ہیں اور کام کرنا چھوڑتے ہیں تو انفرادی نقصان نہیں ہوتا, پورے ملک کا نقصان ہو جاتا ہے. تو میرے عزیزوں, مسلم لیگ نو جب آتی ہے تعمیر و ترقی لے کے آتی ہے. اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کارکنان سے خواجہ سعد رفیق لاہور میں خطاب کر رہے ہیں. انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ایک طرف کارکردگی کی سیاست ہے, دوسری طرف الزامات کی سیاست ہے.